بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، اے ایمان والوں جب تمہیں جمعے کے دن نماز کے لیے بلایا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو تم اللہ کے ذکر کی طرف جلدی کرو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت کاروبار کے معاملات کو چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ یہ تمہارے لیے بہترین ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، اور جب نماز پڑھ چکو، نماز سے فارغ ہو جاؤ، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو پھر تم زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو، یہ تمہارے لیے، فرمایا اللہ کو کثرت سے یاد کرو، کثرت سے اس کا ذکر کرو تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ پھر آیت نمبر 11 کہتی ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور فرمایا جب بعض لوگوں نے دیکھا کسی تجارت یا تماشے کو تو بکھر گئے اس کی طرف اور آپ کو کھڑا تنہا چھوڑ دیا۔ قل، آپ کہہ دیجئے، آپ ان سے کہہ دیجئے، ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، فرمایا اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ تمہارے کھیل تماشے اور تمہارے تجارت سے بہت زیادہ اچھا اور بہترین ہے، واللہ خیر الرازقین، اور اللہ ہی ہے جو بہترین رزق دینے والا ہے۔ یہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9، 10 اور 11 کا میں نے آپ کے سامنے ترجمہ کیا، اور بالترتیب اس کا آپ کے میں سامنے انشاءاللہ العزیز خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ یہ 28واں سپارہ سورہ جمعہ اور یا ایھا الذین آمنو کا یہ 86واں مقام۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر سب سے پہلے اللہ تبارک و اس جو سورت ہے، اس سورت کا نام بھی سورہ جمعہ ہی ہے۔ تو جمعہ اصل میں زمانہ جاہلیت کے اندر بھی اس کی ایک صورت موجود تھی۔ زمانہ جاہلیت میں جمعے کو عروبہ کہا جاتا تھا، جمعے کے دن کو زمانہ جاہلیت میں عروبہ کہا جاتا تھا، عین را واو باہا، عروبہ۔ اور اس دن، اور یہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش سے بھی تقریباً 560 سال پہلے، حضور کی پیدائش سے 560 سال پہلے، یعنی تقریباً 550 سال پہلے بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے، اور وہ اس دن کو جو جمعرات کے بعد آتا ہے اور ہفتے سے پہلے آتا ہے، تو اس دن کو وہ عروبہ کہا کرتے تھے۔ اور اس دن آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے آباء و اجداد میں ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے کعب بن لوئی، حضرت کعب۔ تو حضرت کعب اس دن وہاں کے جتنے بھی لوگ ہوا کرتے تھے قریش کے لوگوں کو جمع کیا کرتے، اور جمع کر کے انہیں واعظ و نصیحت کیا کرتے، انہیں اچھی باتیں بتایا کرتے، اور خاص طور پر وہ پچھلی جو کتابیں تھیں، سابقہ کتابیں جو اللہ کے نبیوں پر نازل ہو چکی تھیں، اس تعلق سے وہ اپنے لوگوں کو، اپنے قبیلے کے لوگوں کو واعظ و نصیحت اور وہ باتیں بتایا کرتے تھے۔ ان کی گفتگو کے اندر خاص طور پر ایک پہلو، ایک پوائنٹ کہ جس پر وہ اکثر روشنی ڈالا کرتے تھے کعب، وہ یہ تھا کہ کیونکہ حضور کی پیدائش سے پہلے ہے تو وہ اپنی کتابوں میں جو پڑھ چکے تھے اور ان کے آباء و اجداد نے جو ان کو بتایا تھا، تو وہ اپنے آگے آنے والی جنریشن کو، اپنے بچوں کو وہ بتایا کرتے تھے کہ دیکھو بنو اسماعیل میں، حضرت اسماعیل کی اولاد میں اللہ نے ایک نبی کا وعدہ کیا ہے جو کہ آخری نبی ہوگا، اور وہ نبی تمہارے خاندان یعنی بنو اسماعیل میں سے ہوگا۔ لہذا یہ عروبہ کا جو ہے وہ دن اس طریقے سے وہ منایا کرتے تھے کہ جسے ہم بعد میں زمانہ اسلام میں جمعے کا دن کہتے ہیں۔ تو اس طرح زمانہ جاہلیت کے اندر بھی اس کی کچھ نہ کچھ صورت وہ ہمیں ملتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جب جمعے کے دن کو منایا، اور جمعے کے دن کو بحیثیت مسلمانوں کے عید کے دن اور مسلمانوں کے لیے سید الایام، افضل الایام کے جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے متعارف کروایا،
تو اس کے بعد اس کا جتنا بھی پرانا تعارف تھا وہ تقریباً ختم ہو گیا، لوگ اس کا پرانا نام بھول گئے. اور میرے خیال میں ابھی میں نے آپ کو بتایا تو آپ کو بھی پتہ چلا ہوگا کہ اس جمعے کا پہلا نام عروبہ تھا. تو یہ پرانا نام سب بھول گئے، اب جمعے کو بس نئے نام سے پہچانا جانے لگا جمعہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جمعے کی تلقین کی، اور جمعے کی جو نماز ہے وہ ظہر کی نماز سے زیادہ موقت ہے. جمعے جس طرح ظہر کی نماز فرض ہے اسی طرح جمعے کی نماز بھی فرض ہے، مگر جمعے کی نماز کا جو حکم ہے وہ ظہر سے بھی زیادہ تاکید والا حکم ہے. اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بہترین دن کہ جس دن سورج طلوع ہوتا ہے، فرمایا وہ بہترین دن جمعے کا دن ہے. اور پھر حضور نے فرمایا کہ یہی وہ دن ہے کہ فیہ خلق آدم، کہ جس دن تمہارے باپ آدم کو پیدا کیا گیا. وفیہ ادخل الجنہ، اور فرمایا یہی وہ دن ہے کہ جس دن آدم کو جنت میں داخل کیا گیا. وفیہ اخرج منہا، اور یہی وہ دن ہے کہ جس دن آدم کو جنت سے نکالا گیا. اور فرمایا کہ یہی وہ دن ہے ولا تقوم الساعة الا فی یوم الجمعہ، فرمایا آدم پیدا جمعے کے دن ہوئے، جنت میں داخل جمعے کے دن ہوئے، جنت سے نکلے جمعے کے دن، اور فرمایا اس دنیا کا اختتام بھی جمعے کے دن ہی ہوگا. یعنی جو قیامت آئے گی تو وہ جو دن ہوگا وہ جمعے کا ہی دن ہوگا. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے اندر جمعے کی بہت زیادہ فضیلت کو بیان کیا گیا ہے. چند ایک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکثروا والصلاۃ علی یوم الجمعہ، فرمایا جمعے کے دن مجھ پر درود پڑھا کرو. تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو یہ یوم مشہود ہے کہ جس دن فرشتے اترتے ہیں آسمانوں سے زمین کی طرف، خاص دن ہے یہ، عام نارمل روٹین کے دنوں کی طرح نہیں ہے. تو لہذا اس دن تم مجھ پر درود پڑھا کرو کیونکہ اس دن فرشتے اترتے ہیں. وہیں پر ایک صحابی موجود تھے، اس صحابی نے کہا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور بے شک مجھ پر کوئی درود نہیں پڑتا مگر اس کا درود مجھ پر پہنچایا جاتا ہے. یعنی جو بھی مجھ پر درود پڑتا ہے تو اس کا درود مجھ پر پہنچایا جاتا ہے. تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے وصال کے بعد، یعنی آپ جب اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. حضور نے فرمایا کہ دیکھو ایک بات یاد رکھنا کہ اللہ نے زمین پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، لہذا نبی اپنی قبروں کے اندر زندہ ہوتے ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے. سنن ابن ماجہ کی یہ روایت. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصیت کے ساتھ فرمایا کہ جمعہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن تم مجھے درود پڑھا کرو، مجھ پر سلام کیا کرو، چاہے حیاتی کے اندر ہو یا چاہے آپ کے وصال کے بعد ہو، بہر صورت جمعے کے دن کو درود پڑھنا چاہیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث جس طرح میں نے بتایا کہ حضور نے فرمایا یہ سید الایام ہے، یعنی دنوں کا سردار ہے. اسی طرح اسے افضل الایام بھی کہا گیا کہ دنوں کے اندر افضل ترین دن ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جمعے کے دن میں ایک ایسا لمحہ آتا ہے کہ جس لمحے میں بندہ جو بھی دعا کرے، فرمایا لا یوافقها عبد مسلم یسأل اللہ فیہا خیرا الا اعطاہ ایاہ. فرمایا جمعے کے ان لمحات میں ایک ایسا لمحہ آتا ہے کہ جس لمحے میں کوئی مسلمان اگر دعا کرے تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کی ہر جائز دعا کو قبول فرماتا ہے. اور وہ ہفتے میں ایک دن جمعہ، اور جمعے کے اندر بھی وہ ایک خاص لمحہ، ایک خاص ٹائم پیریڈ ہے کہ جس لمحے میں اگر بندہ اس لمحے کو پالے اور اس میں دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا. اب یہاں پر یہ دعا کا وقت کون سا ہے؟ تو اس میں ایک روایت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جمعے کے مخصوص ساعت امام کے ممبر پر بیٹھنے کے وقت سے نماز کے ختم ہونے تک ہے. اس کے ممبر پر آنے سے لے کر ممبر سے اترنے تک، یعنی نماز کے ختم ہونے تک کا یہ جو وقت ہے یہ وقت قبولیت کا وقت ہے. اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ جس کے اندر فرمایا کہ جمعے کے دن قبولیت والی جو لمحے ہیں، وہ جو ساعتیں ہیں، وہ عصر سے غروب آفتاب تک کے وقت کے اندر اسے تلاش کرو. اور یہیں پر ایک روایت سیدہ کائنات خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا سے ملتی ہے
یہ بہت فائدے کی بات ہے، بہت ہی فائدے کی بات ہے اگر ہم اسے اپنے پاس نوٹ کر لیں تو اور اس پر عمل کر لیں تو۔ جمعے کے دن حضور نے فرمایا ایک لمحہ ہے کہ جس میں دعا رد نہیں ہوگی، اور پھر وہ دعا کا لمحہ کون سا؟ ایک تو یہ کہ جب امام ممبر پر آ گیا وہ لمحہ، دوسرا یہ کہ دو خطبوں کے درمیان جو بیٹھتا ہے، امام صاحب ایک خطبہ دے کر پھر بیٹھتے ہیں، پھر دوسرا خطبہ، تو یہ جو دو خطبوں کے درمیان وہ جو چند سیکنڈز کا وقفہ ہوتا ہے یہ وقت۔ اور تیسری بات کہ جس کے اوپر علماء نے نشاندہی کی، فرمایا وہ عصر کے سے لے کر غروب آفتاب تک کا یہ جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی ایسا لمحہ ہے کہ جس میں اگر بندہ دعا کرے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ حضرت سیدہ کائنات خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی باندھی فضہ، آپ سیدہ فضہ کو دروازے پر کھڑا کر دیتی جمعے کے دن، اور آپ فضہ سے کہتی کہ فضہ دیکھو جب سورج غروب ہونے لگے تو مجھے دروازے پر دستک دے کر بتا دینا کہ سورج غروب ہونے لگا ہے، کیونکہ یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت رب سے جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں فرماتا۔ اور جس طرح جیسے ہی وہ سورج غروب ہونے لگتا تو فضا دروازہ کھٹکھٹا کر سیدہ کو مطلع کرتی کہ سیدہ سورج غروب ہو رہا ہے، لہذا آپ اس وقت دعا اور مناجات میں مصروف ہو جایا کرتی۔ تو یہ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ جو خاص لمحات ہیں ان لمحات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، انہیں اپنے پاس محفوظ کرنا چاہیے اور ان لمحات کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تو جو ہمارے دوست احباب نماز کے اندر عصر کی نماز میں ہوتے ہیں تو وہ اس کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ سکتے ہیں، خواتین گھر میں کام کاج سے فارغ ہو کر مغرب سے تھوڑی دیر پہلے اپنے ذکر و اذکار میں، دعا و مناجات میں، ضروری نہیں ہے کہ آپ مصلی بچھا کر بیٹھیں گی یا آپ مصلی بچھا کر بیٹھو گی تو سب ہوگا، نہیں، رب کی بارگاہ کے اندر وہ زبان بھی چلتی ہے کہ جس زبان کی کوئی بولی سنائی نہیں دیتی، جو بتائی نہیں جاتی، تو بس دل ہی کے اندر مناجات کرتے رہیں، دل ہی دل میں دعا کرتے رہیں، ذکر و اذکار کرتے رہیں، تو یہ وہ خاص لمحے ہیں کہ جن کے اندر بندے کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور حضور نے فرمایا یہ جمعے کا دن وہ دن ہے، فرمایا کوئی شخص جمعے کے دن یا شب جمعہ، یعنی جمعرات کا دن گزرا اب جمعے کی رات لگ گئی، فرمایا جو شب جمعہ یا جمعے کے دن انتقال کرتا ہے، کتنی بڑی بات ہے، حضور نے فرمایا اس دن مرنے والے کو عذاب قبر نہیں ہوتا۔ کتنی بڑی بات ہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ جو بندہ شب جمعہ گیا یا جمعے کے دن گیا اللہ تعالیٰ اس سے عذاب قبر کو اٹھا لیتا ہے۔ تو پہلی منزل تو آسان ہو گئی نا، اس کی مزے آ گئے، اس کے پہلی منزل آسان ہو گئی، اب آگے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قوی امید ہے کہ جب اس کا ابتدا کا جو مرحلہ تھا وہ آسان ہو گیا تو انشاءاللہ آخرت کا معاملہ بھی آسان ہی رہے گا۔ تو دیکھیں مرنا سبھی نے، جانا دنیا سے سبھی نے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ لمحات نصیب فرمائے۔ تو جمعے کے دن کی یہ خصوصیت ہے۔ اب جو لوگ، یہ تو جمعے کی فرضیت پتہ چل گئی، بھئی جمعہ کتنا اہم دن ہے، کتنا خصوصیت والا دن ہے۔ اب حضور جانتے تھے کہ بعض لوگ جمعے کو چھوڑیں گے بھی صحیح، اور جمعے کے اندر غفلت بھی کریں گے اور لاپرواہی کی بنیاد پر جمعہ بھی چھوڑ دیا کریں گے، تو فرمایا حضور نے فرمایا کہ جمعے کی نماز چھوڑنے سے باز رہنا، جمعے کی نماز چھوڑنے سے باز رہنا، احتیاط کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دے۔ یعنی جو جمعے کی نماز چھوڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا، اور فرمایا ایسا شخص وہ غافل لوگوں میں شمار کیا جائے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ فرمایا جس نے متواتر 3 جمعے چھوڑے، 3 جمعے متواتر چھوڑے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی عذر کے، بس لاپرواہی، سستی، کاہلی، غفلت کے بنیاد پر کہ مصروف ہوں، دور جانا پڑے گا، یہ کیسے کروں گا، کپڑے صاف نہیں ہے، دسیوں قسم کی جو ہے نا وہ مسائل، شیطان کی چالیں، تو فرمایا جس نے 3 جمعے محض لاپرواہی اور بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیے تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا، اور فرمایا اس کا نام اس کتاب میں منافقین کی اس لسٹ میں لکھ دیا جاتا ہے کہ جہاں سے وہ کبھی بھی مٹایا نہیں جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو جمعے کی پابندی یہ بہت زیادہ اہم پابندی ہے، جمعے کے اندر جو ہے وہ سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اب جمعے کے اندر فائدہ دیکھیں نا آپ، حضور کا فرمان، حضور کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو جمعے کے اندر ابتدائی وقت میں آتا ہے، بعض لوگ وہ ہوتے ہیں نا جو جب امام صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ اکبر تو وہ بھاگے بھاگے آ رہے ہوتے ہیں، امام صاحب
میں بھی ہوں پیچھے. تو بعض بیچارے اس وقت بھاگے بھاگے آ رہے ہوتے ہیں. تو اب حضور کا فرمان دیکھیں جمعے کے دن کو رکھنا کیسے چاہیے اور ہم کیسے رکھ رہے ہیں. اسی لیے فرمایا جیسی نماز ویسی زندگی. بزرگ کہتے ہیں جیسی نماز ویسی زندگی, مطلب انسان کی زندگی کیسی چل رہی ہے اس کو دیکھنا چاہیے اس کی نماز کیسی ہے. بعض وہ ہیں کہ نماز ہی نہیں ہے تو پھر زندگی میں بھی برکت کچھ بھی نہیں ہے, سب سناٹا چل رہا ہے, ہر طرف پریشانی, وبال, ٹینشنیں, الجھنیں. کیوں؟ نماز ہی نہیں ہے. اور جو نماز پڑھ رہا ہے تو نماز میں ایک وہ ہیں کہ جو بس بھاگم بھاگ, بس یہ سر ٹکرے ماری, یہ رکوع کیا, یہ جلدی جلدی بس. تو اب یہ جس طرح نماز پڑھے گا نا ویسی اس کی زندگی ہو جائے گی. تو زندگی بھی ایسی چل رہی ہے, بھاگم بھاگ بھاگم بھاگ بھاگم بھاگ. اور ایک وہ ہے کہ بھائی کہتا ہے سارے کام ہو جائیں گے, ذرا 2-4 منٹ رک کے اطمینان سے تسلی سے میں نماز پڑھ لیتا ہوں. تو جب نماز میں ٹھہراؤ ہے تو پھر زندگی کے اندر بھی اللہ کے حکم سے ٹھہراؤ آ جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو جیسی نماز ویسی زندگی. تو نماز کے اوپر ذرا خاص طور پر توجہ کرنی چاہیے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان دیکھیں, حضور نے فرمایا جو جمعے کے لیے ابتدائی وقت میں آتا ہے تو فرمایا ایسے شخص کو اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. فرمایا جو اس کے بعد آتا ہے تو اس کو گائے صدقہ کرنے کا صدقہ ملتا ہے. بھائی گائے آج بھی آپ لینے جائیں تو میرے خیال میں شاید 3-4 لاکھ روپے سے کم تو نہیں آئے گی. ہاں, اونٹ بھی لینے جائیں تو 3-4 لاکھ سے کم کا تو نہیں آئے گا. تو اگر جمعے کے دن آپ کو یہ ثواب مل جائے تو کیا خیال ہے, یہ کوئی سستی بات ہے؟ یہ بہت بڑا منافع ہے نا بھائی, کہ جو اول وقت میں آیا اسے اونٹ کرنے کا ثواب, جو اس کے بعد آیا اسے گائے کا ثواب, اور پھر جو اس کے بعد آیا, مسلم شریف کی روایت, حضور فرماتے ہیں کہ اسے دمبا یا مینڈھا ذبح کرنے کا جو صدقہ ہوتا ہے اس کا ثواب. اور فرمایا جو اس کے بعد آیا, بالکل آخر کا وقت چل رہا ہے, جو اس کے بعد آیا فرمایا اسے مرغی صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. اور فرمایا جو اس کے بعد آیا, محروم یہ بھی نہیں ہے, فرمایا اس کو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. اور فرمایا جو اس کے بعد آیا تو جب ممبر پر خطیب آ جاتا ہے خطبہ دینے کے لیے تو فرشتے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں جو ہر آنے والے کا نام لکھ رہے ہوتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے کہ ہر ایک آنے والے کا نام لکھ رہے ہیں, فرشتے اپنے ہاتھ سے قلم سے وہ نورانی قلموں سے نام لکھ رہے ہیں. فرمایا جیسے ہی خطیب, جیسے ہی امام ممبر پر آ جاتا ہے تو اب وہ اس رجسٹر کو سمیٹتے ہیں اور سمیٹ کر وہ بھی امام کے ساتھ نماز میں شریک ہو جاتے ہیں. لہذا اب اس کے بعد جو آتا ہے تو اس کا نام اس رجسٹر میں نہیں لکھا جاتا کہ جو رجسٹر رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش کیا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اب یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ صدقہ کیا کرنا چاہیں گے, انڈا صدقہ کرنا ہے یا پورا اونٹ صدقہ کرنا ہے, یہ آپ کے اپنے ہاتھ کے اندر ہے. بہرحال مجھے تو اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا کیونکہ میں آپ سب سے پہلے آؤں گا. بطور مزاح کے کہہ رہا ہوں, میں تو آپ سب سے پہلے آؤں گا تو مجھے تو اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. تو اگر آپ لوگ بھی چاہیں کہ امام صاحب کے ساتھ شریک ہو جائیں تو آپ بھی میرے ساتھ آیا کریں, یعنی مجھ سے پہلے یا میرے ساتھ ساتھ آیا کریں. تو یہ اتنی خوبصورت بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی. اسی طرح جمعے کی نماز اور عام نماز کے اندر فرق یوں بھی ہے کہ عام نمازوں میں خطبہ نہیں ہے اور جمعے کی نماز کے اندر خطبہ ہے, اور یہ نماز جمعہ کے لیے ضروری ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جمعے کی نماز پڑھ لیں یا خطیب صاحب جمعے کی نماز پڑھا دیں اور خطبہ نہ دیں. اب خطبہ ویسے تو ہے عربی کے اندر, آپ کو خطبہ سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے, ویسے ہونا تو یہ چاہیے کہ سمجھنا چاہیے خطبے کو. کبھی بیٹھ کر ٹائم نکال کر خطبے کے اندر جو پڑھتے ہیں کبھی ذرا مولانا سے پوچھنا چاہیے, مولانا سن کے یاد تو ہو گیا ہے ہاں, مگر اس کا ترجمہ کیا ہے یہ بھی تو بتائیں تھوڑا سا. تو کبھی مولانا صاحب سے یہ پوچھ لینا چاہیے, امام صاحب ذرا اس کا ترجمہ بھی کریں یار کسی جمعے, کبھی کوئی نشست لگائیں جس میں اس کا ترجمہ ہو تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کہ ہمارے اس خطبے کے اندر ہم سنتے کیا ہیں. تو بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے. بہرحال جمعے کا خطبہ یہ نماز کی شرائط میں سے ہے, اور سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس خطبے کی مثال نماز جیسی ہے. کیسے؟ جس طرح نماز میں کھانا پینا, بات کرنا, سلام کرنا, سلام کرنے والے کا جواب دینا, چلنا پھرنا, یہ سب کیا ہے؟ ممنوع ہے, منع ہے. اسی طریقے سے یہ سارے کام خطبے کے اندر بھی ممنوع ہیں. یعنی خطبے کے دوران جب امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں تو اس خطبے کے دوران چلنا پھرنا, کھانا پینا, بات چیت کرنا, سلام کا جواب دینا, سلام کرنا, یہ سب چیزیں بھی ممنوع ہیں کیونکہ یہ بھی نماز ہی کی صورت ہے. تو لہذا یہ خطبے کے اندر ممنوع ہے.
اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احضروا الذکر، خطبے کے لیے حاضر ہوں، ودنو من الامام، اور امام کے قریب آ کے بیٹھو. ٹھیک ہے، تو یہ سارے کام خطبے کے اندر ممنوع قرار دیے گئے. بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ خطبے کے اندر بھی لوگ چل رہے ہوتے ہیں، تو نہیں، جب خطبہ شروع ہو گیا، امام صاحب نے خطبہ پڑھنا شروع کر دیا، تو بس پھر آپ جہاں ہیں جیسے ہیں وہیں پر بیٹھ جائیں، وہیں پر آپ کے لیے جگہ ہے. آپ کو اب چلنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کو چلنا ہے تو اب آپ کب چلیں گے؟ جب امام صاحب اپنا خطبہ مکمل کمپلیٹ کر چکیں گے تب آپ نے چلنا ہے. تو یہ جمعے کے دن کا خاص جو ہے وہ جمعے کی اس چیز کا خیال رکھنا ہے. اسی طرح جمعے کے دن کچھ کام ہیں جو کرنا مستحب ہیں. غسل کرنا، مسواک کرنا، خوشبو لگانا، حسب استطاعت بہتر کپڑے پہننا. نیا کپڑا ہو تو نیا کپڑا، نہیں تو پرانا کپڑا ہی اچھے انداز میں اسے پہننا. یہ اسی طریقے سے اپنے بالوں کو ترشوانا، اپنے جسم سے ضروری زائد بالوں کو ہٹانا، اپنے جسم کے بالوں کا، اسی طریقے سے بالوں میں تیل لگانا، سرما لگانا، یہ تمام چیزیں جمعے کے مستحبات میں سے اس کا شمار ہے. اب یہ ساری چیزیں اگر آپ نوٹ کریں تو کیا ہے یہ اصل ہے جمعے کے دن کا اہتمام. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی آج اتوار کا دن اور جمعے کے دن میں فرق ہونا چاہیے. پتہ چلے بھائی مسلمانوں کے ہاں کوئی دن آیا، بھائی لگ رہا ہے کہ کچھ گہما گہمی محسوس ہو رہی ہے. حضور نے جو فرمایا ہے کہ یہ جمعہ سید الایام میں عید کا دن ہے، تو عید کے دن ایسے تو نہیں ہوتا نا کہ وہ آنکھیں مسلتے ہوئے امام صاحب سے ملنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں. یہ مسجد کے اندر ایسے ہی جو ہے نا وہ گھر کے کپڑوں میں یا صبح کے کپڑوں میں ٹراؤزر اور شرٹ میں آ رہے ہوتے ہیں، یا پھر اس طرح. بھائی عید والے دن ذرا بندہ اہتمام کرتا ہے نا. تو جمعے کے دن بھی تھوڑا سا اہتمام، صاف ستھرے ہو کر، برش کر کے، مسواک کر کے، اچھے انداز میں تیار ہو کر. اب اس کے اندر گھر کی جو خواتین ہیں ان کا بڑا کردار ہو سکتا ہے. وہ اس کے اندر اب وہ کہیں گی بھائی ہم تو جمعہ پڑھتی نہیں ہیں، ہم کو کیا ثواب ملے گا؟ جمعہ تو ہمارے لیے ہے نہیں، خواتین کے لیے تو ظہر کی نماز ہے، مردوں کے لیے جمعہ ہے، اب خواتین کیا کریں؟ تو نبی پاک قرآن پاک کا یہ فرمان ہے. قرآن پاک میں فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، فرمایا نیکی اور تقوی کے کاموں میں آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو. اب یقیناً آپ کے گھر سے شوہر جائے گا، بیٹا جائے گا، بھائی جائے گا، تو اب آپ اس کے لیے ایسا ماحول کریٹ کر سکتی ہیں کہ جس میں اس کے لیے آسانی پیدا ہو جائے. تو اب آپ اس کے لیے جب آسانی پیدا کریں اور اس نیت سے کہ یہ جمعے کا دن ہے، تو یقیناً اس ثواب کے اندر وہاں پر وہ جا کر سجدہ کرنے سے جو ثواب پائے گا، آپ گھر میں بغیر جمعہ پڑھے وہ ثواب پانے میں کامیاب ہو جائیں گی. تو ذرا اہتمام سے جب آپ کا بیٹا جا رہا ہے تو آپ اس کو سمجھائیں گے، بتائیں گے بیٹا آج جمعے کا دن ہے. امی یہ کپڑے استری کیوں کر کے دے رہی ہیں آپ؟ بیٹا آج جمعے کا دن ہے. امی آج کھانے میں تھوڑا اہتمام کیوں؟ بیٹا آج جمعے کا دن ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ تھوڑا سا اہتمام کرنا، بالکل تھوڑا سا اہتمام کرنا، یہ بچے کے دل و دماغ کے اندر جمعے کا جو اسلامی تصور ہے وہ تصور بٹھا سکتا ہے. آپ کی تھوڑی سی محنت ہو. مجھے بہت اچھے سے یاد ہے جب میں چھوٹا سا تھا، اہتمام بتا رہا ہوں صرف، جب میں چھوٹا سا تھا تو میری امی، جب میں جمعے کے لیے جاتا تھا تو میری امی مجھے مثال کے طور پہ اگر 5 کا سکہ دیا تو مجھے 2 سکے دے دیں. ایک سکہ تمہارا ہے اور ایک سکہ تم نے مسجد میں ڈالنا ہے. اب یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ جمعے کا اہتمام ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ جمعے کا اہتمام ہے. بچے کو بچپن سے دینے کی عادت ڈالنا، بچے کو بچپن ہی سے مسجد کے ساتھ ایک نسبت، ایک تعلق کو قائم کرنا. اور پھر وہ جب بچپن میں کوئی عادت ڈلتی ہے تو پھر کہتے ہیں بچپن کی ڈلی ہوئی عادت 55 تک کی چھوٹتی نہیں ہے. ایسے ہی ہے نا کہ بچپن میں جو عادت ڈلی ہے وہ 55 تک کی چھوٹے گی نہیں، کیونکہ بچپن کی مثال ایسی ہوتی ہے جس طرح خالی کاغذ، اس پر جو لکھ دیا نا اس کو مٹا بھی دو تو نشان باقی رہتا ہے. تو اس طرح اپنے بچوں کے ساتھ آپ اس بات کو اہتمام کے ساتھ اس چیز کا خیال کریں کہ جمعے کے دن جو ہے نا ذرا اہتمام ہونا چاہیے. تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے اور قرآن پاک کی آیات سے میں نے آپ کے سامنے جمعے کی کچھ چیزوں کو بیان کیا. اب جب قرآن پاک کے اندر کہا گیا کہ جب اذان ہو جائے، تو جب جمعے کی پہلی اذان ہے نا، پہلی اذان، جمعے کے دن 2 اذانیں ہوتی ہیں، سب کو پتہ ہے نا آپ سب کو. جمعے کے دن 2 اذانیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے امام کے بیان کرنے سے پہلے اور ایک ہوتی ہے عربی والے خطبے سے پہلے. تو پہلی والی جو اذان ہے، اس اذان کے بعد کسی بھی قسم کا کاروبار کرنا، کسی بھی قسم کا خرید و فروخت کرنا اور ان تمام معاملات کے اندر انوالو ہونا یہ درست نہیں ہے. اپنے کام کاج سارے چھوڑ دیے جائیں اور اس اذان کے بعد نماز کی کوشش کرنا یہ واجب ہے. ٹھیک ہے؟
لہذا کپڑے وپڑے تیار کر کے یہ جو کام کرنا ہے نا یہ اس ٹائم پہ کرنا لازمی ہے. اور پھر مسلمان کا انداز بھی ایسے ہی ہونا چاہیے کہ وہ جمعے کے دن کو اسی انداز میں گزارے. بعض اوقات وہ دکانیں بند نہیں کرتے, اپنے کام کاجوں میں لگے رہتے ہیں. تو آپ خود دیکھیں نا کہ جو اللہ رسول کی برکت کو چھوڑ کے باہر تلاش کرے گا تو کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں. تو کہا گیا کہ یہ تم کاروبار کو چھوڑ دو, وذروا البیع, کاروبار معاملات کو چھوڑ دو. اب بندہ بولے گا یار اسی وقت تو کسٹمر کی بھیڑ لگتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا, فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. فرمایا یہ جو تمہارا چھوڑنا ہے نا یہ تمہارے لیے بہت بہترین ہے اگر تم کو پتہ چل جائے تو, اگر تم جان لو تو کہ یہ بہت بہترین ہے, لہذا اس معاملے میں تم کوئی بھی نہ کرو. اور جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو فرمایا پھر اب تم نماز سے فارغ ہونے کے بعد زمین میں پھرو. لہذا ہمارے ہاں پہلے ایک اچھا انداز تھا, سلام کلام مصافحہ معانقہ مبارکبادی دینا, یعنی جمعے کا ختم کب ہوتا تھا؟ صلاۃ و سلام پر اب ہمارے یہاں جمعہ ختم کب ہوتا ہے؟ امام صاحب نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, چپل ہمارے ہاتھ میں اور ہم گیٹ سے باہر. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ انداز درست نہیں ہے. تو جمعے کے دن ذرا جب آپ نماز پڑھ کے فارغ ہو جائیں تو آپس میں ایک دوسرے سے گلے ملیں, سلام و مصافحہ کریں, اس سے حال احوال پتہ کریں. اسی طریقے سے خوشبو کا تبادلہ کریں, اس کے ساتھ کبھی آپ اس کے گھر دعوت پہ چلے جاؤ, کبھی وہ آپ کے گھر آ جائے. تو ایک محبتوں کا ایک سلسلہ ہونا چاہیے. اسی طرح گھر میں خواتین کچھ اچھا اہتمام کر سکتی ہیں تاکہ جمعے کا پتہ چلے بھائی یہ جمعے کا دن ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. اور پھر فرمایا جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو پھر تم اب اللہ کے فضل کو تلاش کرو. اور اللہ کا فضل علماء نے فرمایا اب ہے کہ تم اب خرید و فروخت کرو. وہ ایک بزرگ تھے, وہ جب نماز جمعہ پڑھ کے دروازے سے باہر نکلتے تو وہ کہتے اللہم اجبت دعوتک, اے اللہ میں نے تیری دعوت کو قبول کیا, تو نے کہا حی علی الفلاح, میں نے گیا نماز پڑھ لی. اللہم اجبت دعوتک, یہ ہے نا لاڈ, رب کی بارگاہ کے اندر محبت پیار. فرمایا میرے مالک میرے بادشاہ میں نے تیری دعوت کو قبول کیا. وصلیت فریضتک, تیرے فرض کو میں نے ادا کیا. وانتشرت کما امرتنی, اب میں تیرے حکم سے باہر جا رہا ہوں, کیونکہ باہر جانے کا حکم ہے نا, تو میں تیرے حکم سے اب باہر جا رہا ہوں. فرزقنی من فضلک, اب تم مجھے اپنے فضل سے بہترین روزی عطا فرما دے. اب مجھے بتائیں یہ جو نمازی باہر نکلے گا اس جیسا کوئی دوسرا نمازی ہوگا؟ تو یہ انداز ہونا چاہیے جمعے کے دن کا خاص اہتمام. اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمعے کی برکت عطا فرمائے. جمعے کی وہ جو خاص ساتھ, وہ جو خاص لمحہ ہے, وہ جو مومنٹ ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ نصیب کرے. اور جمعے کے خیال کرنے, اپنے بچوں کو, اپنی آنے والی نسلوں کو جمعے کی تلقین اور جمعے کی اہمیت کو بتانے اور جمعے کو چھوڑنے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.